نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. میرے ہم سفر ساتھیوں اور میرے سپورٹر اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آج ایک مرتبہ پھر پچھلی ویڈیو کی طرح استاذ کی اہمیت کے بارے میں دو تین واقعات مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تمام نئے دوستوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور درخواست کرتا ہوں میں کہ تمام نیو یوٹیوبرز اور نیو سپورٹر میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک اور کمنٹ ضرور کرے اور ویڈیو کو واچ کرے۔ استاذ معاشرے کی معمار ہوتا ہے۔ استاذ کی عزت کرنا، احترام کرنا مسلمانوں پر اور معاشرے کے افراد پر فرض ہے۔ جن قوموں نے اپنے استاذ کے احترام نہیں کی، عزت نہیں کی، تو ان میں اچھے لوگ پیدا نہیں ہوئے ابھی تک، اور جن قوموں نے اپنے استاذ کی عزت و احترام کی تو وہ ہمیشہ کامیابی پا رہی ہے۔ یعنی جس محلے اور معاشرے میں استاذ کی عزت ہوتی ہے تو وہاں لوگ خوشحال ہوتی ہے، اور استاذ کی عزت ہونے کی وجہ سے ان کی شاگرد، ان کی عزیز اور اقارب بھی خوش ہوتی ہے۔ استاذ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ اتنی عظیم الشان اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہے، یعنی 22 لاکھ مربع میل کی 22 لاکھ مربع میل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے پوچھا، کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ اتنی عظیم الشان اسلامی سلطنت اور مملکت کے خلیفہ ہے اور بادشاہ ہے، آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے، کوئی امید باقی ہے، کوئی تمنا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم بادشاہت اور خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ کاش میں ایک استاد ہوتا، ایک معلم ہوتا، ایک استاد ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا کس بنیاد پر ہوتی یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن انہوں نے استاد ہونے کی تمنا کی، کیونکہ استاذ کا حقوق معاشرے پر بہت زیادہ ہے۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے بتایا کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتائی وہ میرا استاد ہے، اور میں ان کو استاد کا درجہ دیتا ہوں۔ تو دیکھا جائے کہ جس آدمی کو جس استاذ ایک لفظ نہیں، 2 3 اور کئی سال، مہینے اور سال ان کو درس دیتے ہیں، ان کو کامیاب کرانے کے لیے طرح طرح کی محنتیں ان پر کرتے ہیں، کہ کاش ان لوگوں میں یہ خیال بھی آتا، ان کو ذہن میں یہ سوچ آیا تھا، کبھی انہوں نے اپنے اندر یہ سوچ بھی کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی، تو انہوں نے استاذ ہونے کا درجہ بتایا کہ ایک حرف سکھانے والا میرا استاد ہے، تو اس سے استاد کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور ان کی مرتبہ مقام بھی واضح ہوتی ہے، اور استاد ہونے کی جو مقامات ہے، جو مراتب ہے، تمام انسانوں کو اسے دیکھنا چاہیے اور ان کو اسی طرح احترام کرنا چاہیے۔ اس طرح خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے امین کو مشہور عالم الدین اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، اس لیے بھیجا کہ وہ اپنے استاد سے کچھ سیکھی اور کچھ باتیں اور کچھ علم کی جو چیزیں اور علم کی جو احکامات قرآن و سنت کی روشنی
اور حدیث نبوی کے علم وہ حاصل کرے۔ تو کچھ دن بعد خلیفہ اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کا جائزہ لینے کے غرض سے وہاں گیا تو یہ دیکھا کہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے اور امین جو خلیفہ ہارون رشید بادشاہ ان کے بیٹے تھے تو وہ ان کو پانی ڈال رہی ہے۔ خلیفہ نے بتایا، اے حضرت، میں نے یہ علم اور ادب سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ ان کو حکم دے کہ ایک ہاتھ پر پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ پر پاؤں دھوئے۔ دیکھیے، اتنے خلیفہ ہونے کے باوجود، مملکت کے بادشاہ ہونے کے باوجود یہ نہیں کہہ رہا کہ امام صاحب اور امام اصمعی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہو، میرے بیٹا اور خلیفہ کے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہو کہ میرا پاؤں دھوئے۔ نہیں، انہوں نے بتایا کہ امام صاحب ان کو حکم دے، میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض کے لیے بھیجا ہے، ان کو حکم دے کہ ایک ہاتھ سے وہ پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے وہ آپ کی پاؤں دھوئے۔ یہ دیکھیں، یہ امام صاحب کا حال ہے، یہ ہارون رشید کا حال ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا دوسرا بیٹا مامون بھی امام اصمعی کے پاس بھیجتا ہوں، اور انہوں نے بھیجا کہ دونوں بچے علم کے زیور حاصل کرے اور معاشرے کے احکام اور دین کے احکام وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اب دیکھا جائے کہ آج کے دور میں جو لوگ استاذ کی عزت کرتے ہیں، استاذ کے احترام کرتے ہیں، استاذ کے خیال رکھتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور جو شخص استاذ کی عزت نہیں کرتی، استاذ کے احترام نہیں کرتی، وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کی وجہ استاذ کی عزت کرنا، استاذ کے مقام کو پہچاننا، استاذ کے وہ عزت، وہ مقام، وہ وقار، اور وہی طرح استاذ کے آداب کرنا جو پہلے امتوں میں تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ استاذ کی عزت کرے، استاذ کو اچھا مقام دے، استاذ کو وہ حیثیت ہمیں دینا چاہیے جو پچھلے دور میں تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں استاذ کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔